بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین محمد و آلہ و صحبہ اجمعین اما بعد۔ قرآن مجید میں توحید کا اور آخرت کا جو تصور پیش کیا گیا ہے، یہ انسان کی کردار سازی میں کیا کردار ادا کرتا ہے اور کس نوعیت کے کردار انسان میں پیدا کرتا ہے، اس پر چند مختصر معروضات آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ انسان کے کردار کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ یہ عمل میں جو اس صورت میں ظاہر ہوتا ہے، اس کے پیچھے انسان کا ذہنی رویہ، انسان کے تصورات اور ان تصورات کی بنیاد پر انسان کی جو ایک نفسی حالت بنتی ہے، اس کے نفس کی ایک خاص کیفیت بنتی ہے، ان دو چیزوں پر اس کا عملی کردار مرتب ہوتا ہے۔ انسان کے جس طرح کے تصورات ہوتے ہیں، جس طرح سے وہ اپنے آپ کو، اپنے ارد گرد کے ماحول کو، اس کائنات کو وہ جیسے سمجھتا ہے، جس نظر سے دیکھتا ہے، تو ان تصورات سے اس کا ایک ذہنی رویہ پیدا ہوتا ہے، اور ذہنی سطح پر، فکر کی سطح پر جو بھی تصورات اس کا ذہنی سانچہ بناتے ہیں، اس سے اس کے قلب کی، اس کے نفس کی ایک حالت پیدا ہوتی ہے، اور یہ دو چیزیں مل کر اس کے عملی کردار کی ایک بنیاد فراہم کرتی ہیں۔ تو انسان کا عمل اور دنیا میں اس کا کردار، یہ کسی زمین کے بغیر نہیں ہو سکتا، کسی بنیاد کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ یہ نتیجہ ہوتا ہے ان تصورات کا، ان عقائد کا، اور کائنات کو، اپنے آپ کو، انسانی معاشرے کو، مخلوقات کو دیکھنے کا جو ایک ذہنی رویہ انسان میں بنتا ہے، اس کا نتیجہ ہوتا ہے، اور اس ذہنی رویے سے، ان خیالات اور تصورات سے انسان کی جو ایک نفسی حالت بنتی ہے، اس کا نتیجہ ہوتا ہے انسان کا کردار۔ تو توحید کا اور آخرت کا جو تصور قرآن مجید نے پیش کیا ہے، اگر اس کو خود قرآن ہی کی روشنی میں ہم جائزہ لیں کہ وہ کن بنیادوں پر ان تصورات کو پیش کرتا ہے، اور انسان کی جو تصورات کی دنیا ہے، ذہنی رویوں کی دنیا ہے، ان میں کن چیزوں کی یہ دونوں تصور اصلاح کرتے ہیں، تو ہمیں بالکل صاف سمجھ میں آ جائے گا، بالکل واضح طور پر سمجھ میں آ جائے گا کہ کس طرح کے انسان کی قرآن تشکیل کرنا چاہتا ہے، انسان میں کس طرح کے کردار کی وہ تخم ریزی کرنا چاہتا ہے۔ ان دونوں عقائد کے حوالے سے جب ہم دیکھتے ہیں تو قرآن مجید ہمیں سب سے پہلے تو نفس انسانی کا ایک تجزیہ پیش کرتا ہے کہ انسان کے نفس میں وہ کیا چیزیں ہیں، وہ کیا کمزوریاں ہیں جن سے بعض غلط رویے، بعض غلط ذہنی رویے، بعض بے بنیاد ذہنی رویے پیدا ہوتے ہیں، اور ان پر انسان عقائد اور تصورات کی ایک پوری عمارت استوار کر لیتا ہے، اور وہ پھر جب کسی معاشرے میں ایک روایت بن جاتی ہے، کچھ نسلیں گزر جاتی ہیں ان کو مانتے ہوئے، تو پھر آباء و اجداد کی تقلید کا ایک بڑا ہی مضبوط اور انشیکیبل ایک جو رویہ ہے وہ معاشروں میں پیدا ہو جاتا ہے۔ تو قرآن مجید کہتا ہے کہ انسان کے اندر کچھ خواہشات ہیں، احوا، انسان کی کچھ کمزوریاں ہیں، انسان ایک
بہت کمزور مخلوق ہے، محتاج مخلوق ہے، اور اس احتیاج کی وجہ سے اور ان کمزوریوں کی وجہ سے وہ ہمیشہ سہارے کی تلاش میں ہوتا ہے۔ انسان کو تحفظ چاہیے، اس کی ضروریات ہیں، اس کی خواہشات ہیں، اور جس دنیا میں وہ اپنے آپ کو پاتا ہے، جو زندگی اس کو ملی ہوئی ہے، یہ زندگی ظاہری حالات کے لحاظ سے انسان دیکھتا ہے کہ وہ محفوظ نہیں ہے۔ یہاں بیماری ہے، یہاں پریشانی ہے، یہاں آفات ہیں، یہاں موت ہے، تکلیف، دکھ، درد ہے، یہاں ظلم اور جبر ہے۔ تو انسان جس طرح کی زندگی چاہتا ہے، اس کی جو خواہشات ہیں، اس کا ماحول وہ اس کے مطابق نہیں ہے۔ اس کے لیے انسان سہارے چاہتا ہے، سہارے ڈھونڈتا ہے، لیکن ان سہاروں کی تلاش کے لیے یا ان سہاروں کو فرض کرنے کے لیے اس کے پاس اپنی خواہشات کے علاوہ اور اٹکل پچو اندازوں کے علاوہ، ظن اور تخمین کے علاوہ بظاہر کوئی وسیلہ میسر نہیں۔ تو انسانی معاشروں میں عموماً ان خواہشات سے، کمزوریوں سے، ان سے پیدا ہونے والی احتیاج کی اور سہاروں کی تلاش کی جو ایک جستجو ہے وہ پیدا ہوتی ہے۔ انسان اپنے توہمات سے، خیالات اور قیاسات سے مختلف سہارے فرض کر لیتا ہے۔ کبھی وہ ماورائی مخلوقات کے بارے میں اس طرح کے تصورات قائم کر لیتا ہے، فرشتوں اور جنات کے بارے میں کر لیتا ہے۔ کبھی وہ دنیا سے گزر گئی ہستیوں کے بارے میں، نیک لوگوں کے بارے میں، ان میں سہارے تلاش کرتا ہے۔ کبھی وہ ارد گرد ماحول میں پھیلی ہوئی مہیب اور انسان کو خوف میں ڈالنے والی چیزوں سے، بڑے بڑے پہاڑوں سے، درختوں سے، مختلف قسم کے جانوروں سے، ان کے اندر وہ سہارے تلاش کرتا ہے جس سے وہ اپنی نفسیاتی تسکین کر سکے۔ کبھی وہ آسمان پر سورج، چاند، تاروں، ان کی یعنی شوکت سے، ان کے حسن سے اور ان کی جو ایک عالمگیر ان کی اثرات ہیں، ان سے متاثر ہو کر ان میں تلاش کرتا ہے۔ تو قرآن مجید یہ بتاتا ہے کہ قرآن مجید یہ رہنمائی کرتا ہے انسان کی کہ کائنات کی حقیقت کو اور خود اپنی حقیقت کو سمجھنے کا یہ طریقہ انسان کے لیے کافی نہیں ہے، مفید نہیں ہے، بلکہ گمراہ کن ہے۔ اپنی خواہشات اور اپنی کمزوریوں اور اپنی نفسیاتی تسکین کے لیے قیاسات سے، ظن و تخمین سے سہارے تلاش کرنا، سہارے فرض کرنا، اور ان قیاسات پر پورے عقائد کی بنیاد بنا دینا، ان پر پھر پوری معاشرتی اور مذہبی روایات کو تشکیل دے دینا، یہ رویہ انسان کے لیے مناسب نہیں ہے۔ انسان کو اس طریقے سے تلاش حقیقت کے بجائے علم و عقل کی جو صلاحیت اللہ نے انسان کو دی ہوئی ہے اس کو استعمال کرنا چاہیے، اور اپنی ذاتی خواہشات اور نفسانی جو چاہتے ہیں ان کی تسکین کے لحاظ سے، ان کی تسکین کے لیے مختلف قوتوں اور مختلف سہاروں کو اپنا مددگار فرض کر لینے کے بجائے کائناتی سطح پر، کائنات کے پورے نظام پر غور کرنے کی عادت پیدا کرنی چاہیے۔ تو خواہشات کے بجائے علم اور عقل سے کام لینا اور سہاروں کی تلاش کرتے ہوئے جہاں کچھ نفسیاتی تسکین ملتی ہو وہاں پر ڈیرا ڈال دینا، وہاں پر سر تسلیم ایک طرح سے خم کر دینا، یہ نہیں، بلکہ کائنات کے پورے نظم کو، کائنات کے پورے نظام کو، انسانی زندگی کا جو پورا ایک ڈھانچہ ہے اس کو، اس زمین میں جو کچھ اللہ نے انسان کے لیے فراہم کیا ہے، اس سب پر غور کر کے تو ایک کائناتی کینوس پر انسان کو زندگی کی معنویت سمجھنی چاہیے
اور کائنات کے پیچھے کیا قوتیں کام کر رہی ہیں، ان میں یعنی ان کی نوعیت کیا ہے، اس کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ تو علم و عقل سے کام لینا اور آیات جو آفاق میں پھیلی ہوئی ہیں، انسان کے ماحول میں پھیلی ہوئی ہیں، ان پر غور کر کے کائنات کے اندر جو ایک معنویت اور ایک نظم نمایاں ہے، اس سے رہنمائی حاصل کرنا، یہ انسان کے لیے تلاش حقیقت کا اور صحیح راستے، صحیح منزل تک پہنچنے کا درست طریقہ ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے انسان کی رہنمائی کے لیے اس کو زندگی کے جو بڑے حقائق ہیں ان سے روشناس کرانے کے لیے اپنے نبیوں کے ذریعے سے ہدایت کا ایک سلسلہ جاری فرمایا۔ تو انبیاء کے ذریعے سے جو مستند علم مختلف شکلوں میں، کتابوں کی صورت میں، مذہبی روایتوں کی صورت میں موجود ہے، اس کی طرف رجوع کرنا، اس سے رہنمائی لینا، تو یہ ایک صحیح طریقہ ہے انسان کے پاس، یعنی یہ ذریعہ علم کے طور پر یہ بنیادیں ہیں جن کو اسے استعمال کرنا چاہیے۔ اب اس پوری تنقیح سے قرآن مجید انسان کو ایک بہت بنیادی مسئلے کے بارے میں ایک بہت ہی بنیادی نوعیت کی رہنمائی فراہم کر دیتا ہے۔ تصورات سازی کا اور عقائد و نظریات بنانے کا طریقہ وہ توہم پر مبنی نہیں ہونا چاہیے، انسان کی خواہشات پہ مبنی نہیں ہونا چاہیے، ظن و تخمین اور قیاسات پہ مبنی نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اس پورے عمل کی بنیاد عقل، علم، غور و فکر، چیزوں میں معنویت تلاش کرنے کا ایک عمل، اس پر ہونی چاہیے۔ کائنات میں جو نشانیاں بکھری ہوئی ہیں ان پر غور ہونا چاہیے، اور اس کے ساتھ اسی انسان کی صلاحیت کو تقویت دینے کے لیے اور اس کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے اللہ نے نبیوں کے ذریعے سے ہدایت بھیجی ہے، وہ بھی انہی سب چیزوں کی دعوت دیتی ہے اور انسان کو زندگی کے، کائنات کے بارے میں بنیادی ترین حقائق اس پر واضح کرتی ہے، تو اس سے رہنمائی لینی چاہیے۔ تو اس طرح تصورات کی سطح پر عقیدہ توحید اور آخرت، عقیدہ آخرت، یہ انسان کے اندر ایک بنیادی ذہنی رویہ پیدا کرتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ یہ زندگی، یہ کائنات کی حقیقت کیا ہے، انسان کی زندگی کا مقصد کیا ہے، اس کے لیے انسان کو کائنات میں پھیلی ہوئی آیات اور نشانیوں پر غور کرنا چاہیے۔ خود انسان کے نفس میں جو عدل کا، انصاف کا تصور ہے، جو جزا اور سزا کا تقاضا کرتا ہے، جو بہترین اخلاقی تصورات انسان اپنے اندر فطری طور پر پاتا ہے، ان کی تسکین اس کے بغیر نہیں ہو سکتی، ان کی تکمیل اس کے بغیر نہیں ہو سکتی کہ ایک روز آخرت کو مانا جائے۔ اور یہ چیزیں انسان غور کر کے کائنات پر بھی، انفس پر بھی، آفاق پر بھی غور کر کے ان کو جان سکتا ہے، ان کو سمجھ سکتا ہے۔ تو خواہشات سے بلند ہونا اور کائنات میں جو آیات پھیلی ہوئی ہیں علم و عقل کے ذریعے سے ان کی معنویت کو سمجھنا اور اللہ کی بھیجی ہوئی ہدایت سے اس کو اپنا رہنما ماننا، یہ وہ بنیادی رویہ ہے جس سے انسان کے اندر توہم پرستی کی، ظن و تخمین کی جو ایک کمزوری ہے، اس کی قرآن اصلاح کرتا ہے اور بتاتا ہے کہ کائناتی حقیقتوں کو جاننے کا صحیح ذریعہ اور صحیح طریقہ یہ ہے۔ جب یہ اصلاح انسان کے اندر مؤثر ہو جاتی ہے، اس سے انسان کے اندر ایک خاص نفسی حالت پیدا ہوتی ہے، اور وہ نفسی حالت ہوتی ہے اطمینان کی، اعتماد کی اور یکسوئی کی۔ بے شمار دیوتاؤں، بے شمار قوتوں اور خداؤں کو ماننے کی جگہ پر انسان یہ جانتا ہے کہ کائنات اور اس کی تمام امور میں ایک ہی ہستی متصرف ہے،
انسان کو اگر کوئی سہارا چاہیے تو وہی ایک سہارا ہے۔ انسان کی جو بھی آزمائشیں ہیں، انسان کی جو بھی تمنائیں اور خواہشات ہیں، ان کو پورا کرنے کا ذریعہ اور ان کو پورا کرنے کا سہارا وہی ایک ہستی ہے، اور وہ علم، قدرت، حکمت ہر چیز میں کامل ہے، اس کو کسی اور مدد کی یا مددگار کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ عقیدہ جب انسان اس کو علم اور عقل کی سطح پر مان لیتا ہے تو اس کے نفس میں ایک تسکین، ایک اعتماد پیدا ہوتی ہے، اور وہ یکسو ہو جاتا ہے۔ اس کو در در پر جا کر سر جھکانے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ واللہ الواحد القہار، ایک ہی ہے اور وہ ہر چیز پر قادر اور غالب ہے، اس کے ہوتے ہوئے کسی اور در پر جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اس سے انسان کے اندر جو شرک سے ایک دو ذہنی پیدا ہوتی ہے، ایک یعنی ضعف اعتقاد پیدا ہوتا ہے، تو توحید پر ایمان کے بعد، آخرت پر ایمان کے بعد وہ کیفیت انسان کے دل سے ختم ہو جاتی ہے، اور انسان کے اندر یکسوئی بھی پیدا ہوتی ہے، اعتماد بھی پیدا ہوتا ہے، اطمینان بھی پیدا ہوتا ہے، اور زندگی میں جو بھی مشکلات ہیں، پریشانیاں ہیں، ان کی بھی چونکہ ایک حکمت اس پر واضح ہوتی ہے کہ یہ زندگی اللہ نے اصل میں بنائی ہی آزمائش کے لیے ہے، انسان کو جانچنے کے لیے، پرکھنے کے لیے۔ تو اس لیے ان کی معنویت اس پر واضح ہوتی ہے، وہ اس پر پریشانی میں مبتلا نہیں ہوتا، وہ اس پر کسی ذہنی خلفشار میں مبتلا نہیں ہوتا، اور اس کے لیے مختلف طرح کے کمزور اور بے بنیاد سہارے نہیں ڈھونڈتا۔ وہ خدا پر اعتماد کے ساتھ اور توکل کے ساتھ زندگی کے ان حالات کا سامنا کرتا ہے، خدا کی مدد کا بھی طالب رہتا ہے، علم و عقل کے لحاظ سے جو تدبیر چاہیے ہوتی ہے وہ بھی کرتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ اعتماد رکھتا ہے اور توکل کرتا ہے خدا پر۔ تو یہ ایک نفسی کیفیت انسان میں پیدا ہوتی ہے قرآن کے توحید اور آخرت کے تصور سے۔ اب یہ ایسا انسان جب دنیا میں عمل کے لیے متحرک ہوگا اور اپنا کردار پیش کرے گا تو ہم دیکھ سکتے ہیں، ہم اندازہ کر سکتے ہیں کہ وہ کس نوعیت کا کردار ہوگا۔ وہ ذمہ دار ایک مخلوق کا، ایک ذمہ دار عامل کا کردار ہوگا، جس میں اپنے علم کی محدودیت کا اعتراف بھی شامل ہوگا، اس میں تواضع شامل ہوگی، عجز شامل ہوگا، خدا کے سامنے صرف گندگی کا رویہ شامل ہوگا، اور انسان جو عمل کرے گا وہ اس احساس سے ذمہ داری کے ساتھ کرے گا کہ وہ اپنے تئیں بھی، اپنے ارد گرد جو انسان جن کے اندر وہ رہ رہے ہیں ان کے تئیں بھی، اپنے ارد گرد مخلوقات ہیں ان کے حوالے سے بھی، اس کائنات کے حوالے سے بھی ایک ذمہ دار مخلوق ہے۔ اس کو اپنے ہر عمل کا حساب دینا ہے، اپنے ہر عمل کا جواب دینا ہے، اور جو بھی مشکلات اور مصائب اور آفات ہیں وہ انسان کو آزمانے کے لیے اور انسان کی علم اور عقل کی اور عمل کی صلاحیتوں کو بڑھانے کے لیے ہے۔ ان مشکلات کا سامنا کرنے سے ہی انسان اپنے کردار کی بھی تربیت کرے گا، اپنی آنے والی نسلوں کے لیے بھی نئے راستے تلاش کرے گا، اور تکالیف، مصائب، مشکلات آتی ہیں تو ان کا ازالہ کرنے کی تدبیریں بھی سوچے گا، اور اس طرح اپنی سعی و جہد سے اپنے لیے، دوسری مخلوقات کے لیے، انسانوں کے لیے زندگی کو بہتر بنانے کی کوشش کرے گا، اس دنیا کے لحاظ سے بھی اور آخرت کے لحاظ سے بھی۔ تو یہ کردار پھر انسان کے اندر پیدا ہوگا۔ وہ اگر ایک فرد کی سطح پر ہے تو اس میں اس کی جھلک ہمیں نظر آئے گی، اگر ایک پورا معاشرہ ان اوصاف سے متصف اور اتنے مضبوط اعتقاد سے کے حامل افراد پر مشتمل ہو، اور ان کی نفسی حالت جو ہے وہ اسی اعتماد اور اطمینان اور توکل کی آئینہ دار ہو، تو ظاہر بات ہے کہ اس معاشرے کا جو عمل ہوگا، اس معاشرے کا جو کردار ہوگا، وہ بھی ان تمام خوبیوں سے مالا مال ہوگا جو اس طرح کی شخصیت سے اور اس طرح کی
ایک نفسی حالت سے پیدا ہوتے ہیں۔ تو یہ بنیادی طور پر قرآن مجید کا جو تصور توحید ہے اور جو تصور آخرت ہے اس کا ہم نے ایک مختصر جائزہ لیا اور دیکھا کہ یہ کیسے ایک منطقی ترتیب سے انسان کے ذہنی رویوں کی ایک صحیح اساس پر تشکیل کرتے ہیں۔ انسان میں جو کمزوری کی وجہ سے اور اس کی احتیاج کی وجہ سے جو مختلف توہمات پیدا ہوتے ہیں، ظن و تخمین کے اوپر کھڑے ہوئے کچھ ذہنی تصورات قائم ہوتے ہیں، ان کی اصلاح کرتا ہے، اور وہ غور و فکر کی اور حقیقت کو جاننے کی جو صحیح اساس ہے اس کو نمایاں کرتا ہے۔ وہ طریقہ انسان کو بتاتا ہے کہ انسان کو اپنی حقیقت جاننے اور اس کائنات کی حقیقت جاننے کے لیے کون سا طریقہ اختیار کرنا چاہیے۔ ان تصورات کی اصلاح کے بعد بالکل فطری طور پر اس کی جو ایک نفسی حالت بنتی ہے وہ ایک منتشر اور ڈرے ہوئے اور مضطرب انسان کی نہیں ہوتی، اس میں اعتماد ہوتا ہے، اطمینان ہوتا ہے، یکسوئی ہوتی ہے، ہر طرح کی مشکلات و مصائب کو اعتماد کے ساتھ اور اطمینان کے ساتھ فیس کرنے کی ایک صلاحیت پیدا ہوتی ہے، اور اس کے اوپر پھر مرتب ہوتا ہے اس کا عملی کردار، جو پھر ایک ذمہ دارانہ کردار کا نمونہ ہوتا ہے۔ وہ ایک ذمہ دار شخصیت ہوتی ہے، اور وہ اس احساس ذمہ داری کے ساتھ اور جواب دہی کے احساس کے ساتھ انسان کا عمل اور کردار جو ہے وہ تشکیل پاتا ہے۔ تو یہ باقی اس کے علاوہ تہذیب میں، انسانی تاریخ میں جو اس کے اثرات مرتب ہوتے ہیں وہ ایک الگ تفصیلی موضوع ہے کہ توحید پر مبنی، عقیدہ آخرت پر مبنی جب ایک پوری تہذیب دنیا میں قائم ہوتی ہے تو پھر وہ تاریخ اور تہذیب کی سطح پر کس طرح کے نتائج پیدا کرتی ہے۔ لیکن اس ساری گفتگو کی بنیاد بھی بنیادی طور پر یہی ہے جو میں نے اپنے طالب علمانہ مطالعے کی روشنی میں آپ کے سامنے عرض کی۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔